بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو ناولز اور پرائڈ۔ آواز کی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ناول ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ ہے کس قیامت کے یہ نام ہے، جس کی مصنفہ ہیں عفت سحر طاہر۔ امید کرتے ہیں یہ ناول آپ کو بہت پسند آئے گا۔ کام ہونے سے پہلے ہی آپ کو صدقے کا کالا بکرا اور 5000 نقد پہنچ جائیں گے۔ دادی فضلہ خط لکھوا چکی ہیں، یہ لو اتنا لمبا خرچہ۔ اب اگر پیر صاحب کی خدمت میں ہی بکرا پیش کرنا ہو تو اسی بکرے کے قیمے کے کباب بنا کے کھلا کے بندہ منگیتر کا دل موم نہ کر لے، اوپر سے 5000 روپے۔ اب بندہ کس کس سے ادھار پکڑے؟ یہ لے دادی اماں، وہ کام کیا ہم نے جو ان نالائکوں سے نہ ہوگا۔ میں صفحہ طے کر کے خط کے لفافے میں رکھتے ہوئے گنگنائی، میں تو شکل سے ہی پہچان گئی تھی کہ صفیہ کی اس پوتی میں ذہانت کا کچھ عکس نظر آتا ہے۔ وہ خوش ہو کر اپنے پچھلے بیان سے وزیر بجلی کی طرح مکر گئی۔ ایڈریس لکھو، دادی اماں نے کہا۔ ایلو، وہ کیا؟ انہوں نے گشت شہادت تھوڑی پر رکھی۔ پتہ، پیر صاحب کا پتہ، فائقہ نے اونچی آواز میں پوچھا۔ ارے وہی جو تم دونوں کو بتایا تھا، آگے پیچھے کر کے لکھ دو، آرام سے پہنچ جائے گا ان تک۔ وہ بے نیازی سے بولیں تو میں نے استفہامیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھا اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو۔ اتنا مشکل پتہ ہے، اچھی باولی چواکڑیالہ، تمہیں اتنے مشکل الفاظ بھلا کہاں آئیں گے؟ لاؤ دو، میں ایڈریس لکھ دوں۔ اب بھابھی ہو میری، تمہارا امیج تو خراب نہیں ہونے دوں گی نا۔ یا اللہ، مجھے یقین نہ آ رہا تھا یہ میری نند گلی کا گن تھی، اتنی اچھی، اتنی معصوم۔ اللہ پاک اس قاب سلیمان کو بھیج دے، جلدی سے اسے ڈولی میں بٹھا کے لے جائے۔ اور یہ فائقہ نہیں، یہ ذرا کمینی ہے، اس لیے عمران عباس کو تھوڑی دیر روکے رکھنا اللہ میاں جی۔ میں نے فیصلہ کرتے ہوئے دعا کی تھی اور خط زرمینہ کے حوالے کر دیا۔ اس نے سارا ایڈریس لکھ کے خط دادی اماں کے حوالے کیا۔ کیا یاد کریں گی دادی اماں؟ ایسا خط لکھا ہے کہ پیر صاحب آپ کے مرید ہو جائیں گے۔ میں چہکی۔ وہ دعائیں دیتی رخصت ہوئیں۔ پتہ نہیں کیسے خط لکھ دیا روحیہ نے، امتحان میں تو مجھ سے پوچھ کے لکھتی تھی۔ ماہین پڑھاکو نے پول کھولا۔ دادی فضلہ کے جاتے ہی سبھی اپنے بلوں سے نکل آئی تھیں۔ بکو مت، وہ تو میں تمہاری نالج چیک کر رہی تھی، میں نے اسے ڈانٹا۔ زرمینہ ہنسی۔ اور اس کا وہ خط یاد نہیں جو ٹیچر نے مڈل کلاس میں سب کو پڑھ کے سنایا تھا؟ اور کلاس سن کے ہنس کر لوٹ پوٹ ہوتی رہی تھی۔ امتحان میں کامیابی کا خط۔ میری پیاری بڑی بہن، آج ہمارا رزلٹ تھا۔ اسکول میں بہت رش تھا، سب کی شکلیں دیکھنے والی ہو رہی تھیں۔ پھر پرنسپل صاحبہ نے رزلٹ اناؤنس کیا۔ کچھ بچے پاس ہو گئے اور کچھ فیل۔ جو پاس ہو گئے وہ ہنس رہے تھے اور جو فیل ہو گئے تھے ان کا رونے کو دل کر رہا تھا، مگر انہیں رونے سے شرم آ رہی تھی۔ زرمینہ نے ایک بھولی بصری یاد دلا کر سبھی کو خوب ہنسایا اور مجھے کسایا۔ یا اللہ، مجھے میری دعا واپس کر دے، مردیں دو اسے کنواری۔ تم دیکھنا تو صحیح، ایسا خط لکھا ہے اپنی روئنے کے دادی فضلہ اب کچھ ہی دیر میں اس کا شکریہ ادا کرنے دادی جان کے حضور حاضر ہوں گی۔ زرمینہ نے مزہ لیا تھا۔ میں نے فائقہ اور زرمینہ کی شکلوں سے اندازہ لگانا چاہا، پتہ نہیں زرمینہ واقعی بہری ہو گئی تھی۔ شام کو اطلاع ملی کہ دادی فضلہ پھر موجود تھی دادی جان کے پاس اور مجھے بلایا جا رہا تھا۔ یہ لے دادی اماں، آپ کا مجرم حاضر ہے۔ زرمینہ کھلکھلائی۔ تم نے خط لکھ کے دیا تھا فضلہ کو؟ دادی جان نے مجھے گھورا۔ اس قدر بہترین الفاظ میں؟ آپ خود سوچئے دادی جان، اور اس گھر میں اس قدر ذہین اور ذی شعور کون ہے جو ایسا نادرد نایاب خط لکھ سکے؟ سن رہی ہو صفیہ کیسے اترا رہی ہے اپنی خوبیوں پر تمہاری پوتی؟ زمانے بھر کی ذہانت اسی میں کوٹ کر بھری ہے۔ دادی فضلہ اتنی کراری
बोलती थी बंदा कंफ्यूज हो जाता था, आया डांट रही हैं या तारीफ़ कर रही हैं। मगर मेरी जहानत का जिक्र हो रहा था तो यकीनन तारीफ़ ही कर रही होंगी। सो मैंने बत्तीसी की नुमाइश जारी रखी। मगर बाकी सब ग्रुप के दांत क्यों चमक रहे थे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। सभी एक एक जल कुकड़ियाँ थी। फिर मेरी तारीफ़ पे खुशी का इजहार, बस दादी अम्मा खुदा की देन है, गरूर नहीं किया। वो चीख कर बोली, एड्रेस किसने लिखा था? दादी जान ने संजीदगी से पूछते हुए मुझे घूरा। ओफो, अब आया माजरा समझ में। ये खबीस ज़रमीना ज़रा सी लिखाई क्या अच्छी थी, सारी तारीफ़ समेट ली थी इसने। खूब खताती के नमूने दिखाए होंगे एड्रेस में, तभी तो सारा ख़त छोड़ के फ़कत इसी का जिक्र हो रहा है। मैं साफ मुकर गई। मैंने, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने दादी जान, दिन रात की मेहनत और पढ़ाई का निचोड़ है मेरी ये जहानत। अच्छा पढ़ो ज़रा, ये क्या लिखा है जनाबा ने, ताकि सभी आपकी दिन रात की मेहनत के फल से मुस्तफ़ीद हों। दादी जान ने ख़त का लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। ये पोस्ट नहीं किया आपने? मैंने चौंक कर दादी फजला से बाआवाज़ बुलंद पूछा। नहीं, इतना नादिर और नायाब ख़त अपने पास रखूँगी तावीज़ बना के। वो शायद मारे खुशी के लर्ज़ रही थी। अरे दादी अम्मा क्यों शर्मिंदा करती हैं? ऐसे नादिर नमूने जब जी चाहें मुझसे हासिल कर सकती हैं आप। मैंने आजिज़ी का मुजाहरा करते हुए खंखार कर गला साफ किया और एड्रेस पढ़कर दादी जान को सुनाने लगी। पीर बरकत अली शाह साहिब, ऊंचा लंबा सा कद, स्याह रंग, चेकदार धोती और बुनियान में मलबूस रहते हैं। पीरों में बदरंगी हवाई चप्पल, चौक कड़ियाला, अच्छी बावली, सैलकोट। पढ़ते पढ़ते मेरी आवाज़ बैठने लगी। ज़रमीना तेरा खंखा रहे, मेरा दिल कर लाया। हमें तो यही सब बताया था, आगे पीछे करके यही तफसील बनती थी। ज़रमीना हंसी। हाँ तो बेटा जी पीर साहब से तावीज़ मंगवाना था या ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार देना था। दादी जान मुझे घूर रही थी और मैं अपनी नन गली का गंद को साफ करने के तरीके पर गौर करती मस्कीन शक्ल लिए खड़ी थी। यही ये नावल इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद करते हैं नावल आपको बहुत पसंद आया होगा। नावल को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।